سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا آیا ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہوگا. لیکن آج کل کے دور میں میاں بیوی میں اختلافات چلتے رہتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں پر میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے، وہاں پر سب سے باریک رشتہ بھی یہی ہے. اختلافات بڑھتے بڑھتے ہسبینڈ جو ہے وہ ہر صورت یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. سورہ نساء کی آیت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اسی سے متعلق 127 ترجمہ. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. کسی قسم کی صلح کر لیں. بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے. اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے. یعنی یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ زندگی بھر نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو. ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے. شوہر کو اس بات کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہوگا. دیکھیے طلاق کا جو لفظ ہے عرش معلی اس سے ہل جاتا ہے اور حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے اللہ کے سامنے وہ یہی لفظ ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس طوق سے بچائے رکھے، کیونکہ طلاق بیسیکلی ایک طوق ہے. یہاں قرآن میں بار بار یہی چیز آ رہی ہے کہ نباہ، اور یہ صرف حکم شوہر کو نہیں ہے بلکہ یہ بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے. جزاکم اللہ.